بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون ٹی وی سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، آپ کی میزبان عالیہ کیسر، اور بات کریں گے ہم آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے، وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ایک نگاہ ڈالیں گے آج کے اس پروگرام میں، جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی کا انتخاب ایز اے پرائم منسٹر بہت ہی حیران کن تھا، وہیں ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ہونے والی جو حیران کن معاملات ہیں وہ اور بھی زیادہ نہ صرف کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو بلکہ اوورسیز کشمیریوں کو بھی حیرت میں مبتلا کیا۔ ہر روز ایک نئی طرح کی کنٹروورشل بات، ایک نئی طرح کی کنٹروورسی، ایک نئی طرح کی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ جس پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی قائم حکومت قائم رہ سکے گی۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو قائم کی گئی ہے وہاں پر، اور اس کو قائم کرنے میں مدد دینے والے جو سیاستدان ہیں، کیا واقعی وہ مل جل کر آگے بڑھ کر کشمیر کے مسئلے سمیت کشمیر کے آزاد کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے کام کر سکیں گے؟ ایک طرف تو اس وقت اگر ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کی بات کرتے چلیں تو ان کی مختلف جو اہم ملاقاتیں ہیں اور حالیہ چند فیصلے ان پر بڑی تنقید کی ایک وجہ بن رہے ہیں، تو دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو خود بڑے مضبوط اور پائیدار لوگ پی ٹی آئی کے، جو کہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو اہم عہدوں پر بھی فائز ہیں اور کچھ کی انڈیکیشن ہو چکی ہے، ان کے بیچ کے اختلافات جنہیں سامنے لایا جا رہا ہے، کچھ باتیں جو ابھی ڈھکی چھپی ہیں جنہیں ہم تحقیقات کے بعد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، ان تمام چیزوں کے گرد گھومتے معاملات لوگوں کو اور بھی زیادہ الجھا بھی رہے ہیں، اور یہ گتھی سلجھنے کے بجائے ہر روز آنے والی خبر کے ساتھ الجھتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم انہی چیزوں پر کچھ بات کریں گے، کشمیر کونسل کے حوالے سے، کشمیر لبریشن سیل کے حوالے سے، وہاں پر ہونے والی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، سردار عبدالقیوم خان نیازی، بیرسٹر سلطان محمود صدارت کا معاملہ، سردار تنویر الیاس گروپ، اور پھر اسپیکر انوار الحق چودھری، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جو کار فرما عوامل ہیں، اور علی امین گنڈا پور۔ یہ کچھ آج کے اس پروگرام کی ہائی لائٹس ہم آپ تک لے کر آئے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اس کو شیئر کیجئے کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، اور یقیناً آپ کی رائے سے، آپ کی فیڈ بیک سے اس کو ہم مزید بہتر کرنے کی کاوشیں بھی کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی سے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی نے جیسے ہی اپنا عہدہ سنبھالا ان کو بہت سی مبارکباد بھی دی گئی۔ ان کا عہدہ کس طریقے سے ان کو دیا گیا، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اب سب کے سامنے، اور اس پر یقیناً مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ وزیر اعظم عمران خان ان کو کتنا جانتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ عہدہ ملنے کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی خوش بھی بہت ہوئے، اور انہوں نے اس بات کے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پورے کشمیر کے لیے بہترین اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن حال ہی میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو سردار عبدالقیوم خان نیازی کی جانب سے صرف اپنے حلقے کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس یا ان کے حوالے سے ان کے نام جو ہیں وہ سامنے لے کر آنا کشمیر لبریشن سیل کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ان کے کردار پر بن گیا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ جسے ایک ہم عوامی بندہ سمجھ رہے تھے، وہ بندہ جو کہ مسائل سے گھری انسانیت کو سمجھتا ہے، جسے اپنے حلقے کے مسائل سے جو ہے وہ بہت زیادہ واقفیت بھی ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی کاوشیں اس نے کی، وہ کشمیر کے وسائل سے بھی اوور طور پر واقف ہے اور وہ ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جیسے ہی صرف اپنے حلقے سے کچھ لوگوں کا نام یا 25 سے زیادہ لوگوں کا نام اگر ہم کہیں سامنے آتا ہے تو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ پورے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نہیں ہے، ریاست کے وزیر اعظم نہیں ہے، یا صرف ایک مخصوص حلقے کے ہی وہ وزیر اعظم ہے؟ لیکن صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے گرد ایک اور کہانی، ایک اور پہلو معینہ طور پر گھوم رہا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی اب مزید تحقیقات جو ہے وہ اوبویسلی ہماری ٹیم کر رہی ہے، لیکن بات جو اڑ چکی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ زبان خلق کو کہا یہ جاتا ہے کہ نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ تو سردار عبدالقیوم خان نیازی بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ ایک ملاقات میں یہ بات جو ہے وہ طے کی جاتی ہے کہ کشمیر کے لیے آنے والے وقت میں مل کر ایک بڑے کاز کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے گا، لیکن اگلے ہی دن ان پر اتنا زیادہ پریشر اور اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کو سردار تنویر الیاس کے گھر بھی جانا پڑتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس ملاقات میں اسپیکر انوار الحق صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق اور سردار تنویر الیاس گروپ جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے ناخوش ہے، اور مبینہ طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو کئی ایسے اقدامات جو اس وقت لیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے کئی ایسے عناصر کار فرما ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس گروپ سے جا کے لنک کرتے ہیں، اور کچھ الزامات کے تحت، کچھ خبروں کے تحت، ان کے مصدقہ ہونے کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو وزیر اعظم ہیں
ان کو اس سیٹ سے ہٹا دینے کے حوالے سے ایک مکمل طور پر اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے. تو جہاں ہم ابھی تک صدارت کے ہی معاملے سے نکل نہیں پا رہے، وہاں منتخب ہوا ہوا وزیر اعظم جو ہے اس کی کرسی بھی ہمیں ڈگمگاتی ڈولتی بھی دکھائی دے رہی ہے کسی حد تک. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کابینہ بھی ہمیں تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے. اب کابینہ تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ چلیں وزیر اعظم کا انتخاب بھی بڑا لاسٹ منٹ پہ ہوا. صدارت کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو بڑی چہمگوئیاں کی گئی اور پھر آخر میں جا کے جو ہے وہ صدارت کے حوالے سے نامزدگی ہمارے سامنے آئی. اب اگر ہم بات کریں کابینہ کے حوالے سے تو کابینہ کے اراکین کا نام تو فوری طور پر جو ہے وہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تاخیر کی وجہ صدارت یا صدارتی انتخابات جو ہیں ان سے جا جڑتی ہے کہ اگر پہلے کابینہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ صدارت لینے والا جو شخص ہے وہ کسی قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار کرے یا پھر کسی قسم کا جو ہے وہ نیک شگون ثابت نہ ہو پی ٹی آئی کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں بیرسٹر سلطان محمود کے حوالے سے تو یقیناً بیرسٹر سلطان محمود اس وقت کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کو لے کر بھی چاہے وہ سردار تنویر الیاس ہیں، مبینہ طور پر دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے ایسی شکایت وزیر اعظم کو لگائی کہ انتخابات سے قبل ہی وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود سے دور ہوتے دکھائی بھی دیے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کی ریاست کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو صدر بھی ہیں اور ان کے سر پر بڑی بھاری ذمہ داری تھی. اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ وہ دوریاں مینٹین رکھی گئیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس خلا کو کم کرنے میں بیرسٹر سلطان محمود کو خاصی کاوشیں اور کوششیں بھی کرنی پڑیں اور تب جا کر یہ معاملہ تھوڑا سا اپنی جگہ پر آتا دکھائی دیا. سردار تنویر الیاس کی بات کریں تو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر ان کا نام جو ہے وہ انتخابات سے پہلے گردش کرتا رہا، لیکن وزارت عظمیٰ کی کرسی کسی اور کے حوالے ہوئی، صدارت بھی کسی اور کے حوالے ہوئی اور وہ سینئر وزیر جو ہیں اس کے طور پر سامنے آئے ہیں. اب سینئر وزیر کے حوالے سے بھی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ 13ویں ترمیم کے بعد کوئی خاص حیثیت جو ہے وہ اس کی نہیں دیکھی جاتی. بہرحال جی سینئر وزیر کے عہدے پر وہ قائم ہیں، ان کی ایک اپنی سے ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن اس پورے معاملے کو اگر دیکھا جائے کشمیر لبریشن سیل کی جو ایک لسٹ سامنے آئی ہے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، بھرتیوں کے حوالے سے، دوسری طرف بڑا اہم مسئلہ کشمیر کونسل بھی ہے، کیونکہ اگر اس کے ٹکٹس کی بات کریں تو خرید و فروخت جو ہے اس سے جا جڑی ہے اور پھر علی امین گنڈا پور کا نام اس کے ساتھ جو ہے وہ گردش کرنے لگ گیا ہے. مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جا کے لنک کرتے ہیں. اس پر بھی ہماری ٹیم تحقیقات کر رہی ہے اور جو بھی حقائق ہوں گے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جہاں انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب واقعی جو کشمیریوں کے اصل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے گی، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہی رہ گئے. اب پی ٹی آئی خود ہی کبھی 3 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، کبھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، کبھی کابینہ نہیں فیصلہ ہو پاتا، کبھی صدارت کے لیے کون شخص ہوگا اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی بیچ کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. تو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرے کہ پی ٹی آئی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن حالیہ جو انکشافات ہیں، الزامات ہیں اور پھر جو سازشوں کا انکشاف ہو رہا ہے وہ بہت حیران کن ہے. ان پر مزید پروگرام بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے، حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بندے رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی. چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے اور اپنی فیڈ بیک ہم تک ضرور لائیے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.